بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے اپنے سامعین و ناظرین کی۔ میں تمام خصوصی طور پہ اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا کہ جو آج کے اس پرفتن دور میں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتی ہیں کہ جو جاہل قسم کے پیر نہیں ہیں، پیر اور ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین مصطفیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں لفظ اگرچہ تھوڑا سخت ہے، لفظ پیر جو ہے وہ بڑا مقدس لفظ ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے لفظ استعمال کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ سندھ میں ایک فاطمہ نامی معصوم بچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے ایک جاہل پیر نے، تو یہ ایک نہیں درجنی یہ جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ہمارے پنجاب میں ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا قانون بن جائے ان درندوں کے لیے کہ جن درندوں کو جو ہے وہ اتنی ہوس اور اتنا ایک گندے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے معصوم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر کے پھر ان کو قتل کر دینا، یہ ایک بہت بڑی درندگی ہے۔ یہ انسانی جو ہے وہ حالت میں وہ درندے ہیں۔ اس میں قصور جو ہے وہ ان عورتوں کا بھی ہے کہ جو ان کو اپنا پیشوا سمجھ کے، اس کو اپنا مرشد سمجھ کے، ایک جاہل بندہ کہ جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو دینی مسائل کا پتہ ہے، اور نہ ہی یہ شرعی طور پر جائز ہے کہ کوئی عورت ایک غیر محرم مرد کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو جا کر بتائے اور بغیر پردے کے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑا کائنات میں نیک انسان اور کائنات میں زیادہ پاک ذہن والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی عورت سے یوں ہاتھ نہیں ملایا۔ اگر کہ ہاتھ ملا سکتے تھے، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد کائنات کے ہر مسلمان کا والد ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کے لیے میں والد کی حیثیت رکھتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد کی حیثیت سے ہو کر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے ہاتھ جو ہے وہ نہیں ملاتے تھے۔ آج کل کے وہ کون سے جاہل پیر ہیں کہ جو اپنے پاؤں دبواتے ہیں، ٹانگیں دبواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ دوست آپ تک پہنچائیں۔ یہ جو آج ایمان پر جو ہے وہ ڈاکے ہوتے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نہ نماز اور قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے، بلکہ بس ایک بکرا لے آؤ، اب فلاں کام کرو، یہ کرو تو آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے تو قرآن کریم نے ان سب چیزوں کا حل بتایا ہے ہمیں۔ تو آپ حضرات ایسا کیا کریں، جب بھی کوئی پریشانی ہے کسی ڈبے پیر کے پاس، کسی جاہل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خطاب ان جاہل پیروں کے پاس، میرا خطاب ان جاہل پیروں کو ہے کہ جو لوگ نہ نماز جانتے ہیں، نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ ان کو دینی مسائل کا پتہ ہے، تو ان لوگوں کے پاس جانے سے گریز کریں۔ یقین فرمائیے ہمارے جو ہے وہ کافی لوگ اس وجہ سے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ معاذ اللہ بس ایسے ہی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایسے جاہل پیروں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بظاہر اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، ایسے شخص کو آپ دینی پیشوا مت سمجھیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اذان ہو گئی ہے اور پیر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز کی طرف جا رہے ہیں، نہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، سمجھو یہ فارغ ہے، یہ جاہل انسان ہے۔ چونکہ نماز تو ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بین المسلم والکافری ترک الصلاۃ، فرمایا کہ جاہل ایک کافر اور مسلمان کے درمیان جو ڈیفرنس تھا صحابہ کرام کے زمانہ میں، رسول اللہ کے زمانہ میں، وہ نماز کا چھوڑنا تھا۔ میرے بھائیو، اگر ایسا آپ پیر دیکھتے ہیں جس کو نماز کی کوئی پابندی کا خیال نہیں ہے، ایسے شخص کے پاس مت ایمان برباد کریں۔ وہ آپ کے ایمان کا بھی ڈاکو ہے، آپ کے جیب کا، آپ کے مال کا بھی ڈاکو ہے۔ میرے بھائیو، آج یہ اتنے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ المیہ یہ ہے ان درندوں کو جو ہے وہ پھر بھی تختہ دار پہ نہیں لٹکایا جاتا۔ ان درندوں کے ساتھ اگر صحیح معنی میں پاکستان میں ایک دو پھانسی لٹکا دی جائیں اور بھرے مجمع میں اور چوک میں جناب جو ہے وہ بتا دیا جائے یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ جب ہوتا یہ ہے کہ جناب آج کے اس پرفتن دور میں جن لوگوں نے جو ہے وہ اس برائی سے، اس بے حیائی سے لوگوں کو بچانا تھا، آج وہ خود جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پھر کام ہوتے جا رہے ہیں، بار بار ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے کوئی خاص طور پہ قانونی جو شکنجے میں ہیں وہ نہیں آتے،
اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ حضرات سے گزارش ہے، میری خصوصاً جو بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، جو میرے بھائی حضرات ہیں، جو بڑے ہیں چھوٹے، جو بھی آپ میرے بات کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں قرآن کریم سے آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورۃ النوح ہے اور یہ 29واں سپارہ ہے، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی مسئلے میں پریشان ہو، اللہ سے استغفار کیا کرو۔ استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب یہ جملے پڑھتے رہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، اور دوسری روایت میں آتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر چیز سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ میرے نبی لجپال کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی، کسی مفسر، کسی جاہل پیر کا فرمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں معافی تم مانگتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر لحاظ سے جھولیاں بھر دے گا، وہ تمہیں مال کی ضرورت تو تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ فرماتا ہے استغفار تم کرو، میں تمہیں مال بھی عطا کروں گا، تمہیں بیٹے بھی دوں گا، تمہیں بارش بھی دوں گا، تمہاری ہر نیک جائز مراد پوری کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آدھی رات اٹھ کر تہجد کا ٹائم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں چلے جایا کرو۔ آپ یقین فرمائیے کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان جہل پیروں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اب المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ ہمیں دین کا پتہ ہے، نہ ہمیں اللہ رسول کے احکامات کا پتہ ہے، جب ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں تو پھر ہم فوراً بھاگتے ہیں ان جہل بابوں کے پاس کہ جن کو خود کو جناب وہ مال کے پجاری، وہ دین کے دشمن، وہ ایمان کے ڈاکو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب وہ اپنے اوپر پگڑ سجا کر وہ لوگ سمجھتے ہیں جی کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دستار کے ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ یہ سندھ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ پاکستان میں کتنی جگہ پہ یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان جہل پیروں سے خود بھی بچیں، ان کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے۔ یقین کیجئے اولیاء وہ اور تھے جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے تھے نگاہ ولایت سے، وہ اپنی کمال نگاہ سے جناب لوگوں کے زندگیاں اور تقدیریں بدلتے تھے، وہ زیر خاک ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو موجودہ لوگ ہیں، آپ یقین فرمائیں ان لوگوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ یہ تو آپ کے مال کے بھی دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، کوئی ضرورت نہیں کسی جاہل پیر کے پاس جانے کی۔ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جو ولی اکمل ہوتا ہے، وہ تو خود کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اگر میں مخلوق سے وابستہ ہوا تو پھر میرا تعلق خالق سے کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ والے تو ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی توجہ کا مرکز اللہ کریم ہوتا ہے۔ باقی جو یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ لوگ دین کے دشمن ہیں یا آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ کتنے بدبختوں نے زنا کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، بچوں کو مارا ہے، پھر بھی یہ قوم اس سے باز نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام آپ حضرات کو دینا ہے، اور اہل سنت کا ایسے افراد سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا کہ جو آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے دستبرداری کا اعلان کریں۔ کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو قرآن و حدیث کے ماہر علماء ان کے پاس آپ جائیں، اپنی مشکل پیش کریں، جن کا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے سارے معاملات حل کرتا ہے۔ آپ انہیں بتائیے کہ میرے یہ معاملات ہیں۔ ایک عالم دین جو ہے وہ مستند عالم دین آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے ان جہل پیروں سے جان چھڑائیے۔ کبھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی ضروری نہیں ہے آپ جو ہے وہ ان جہلوں کے پاس جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم مستقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول۔ فرمایا کہ میں ایک قرآن کریم چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم قرآن کریم کا دامن تھامو گے اللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب فرما دے گا اور آخرت بھی۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، میں خصوصاً یہ پیغام اس وجہ سے دینا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا، سر درد ہوا، بھاگتے ہیں وہ جہل پیر کے پاس، وہ جی پیر سے میرے سر میں درد ہو گیا۔ اس بیچارے کا اپنے سر میں درد ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، وہ بیچارہ خود اپنے سر درد نہیں ٹھیک کر سکتا، تو آپ کا سر درد کیسے ٹھیک کرے گا؟ اللہ ہی کرتا ہے میرے بھائیوں، اللہ ہی آپ کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہے۔ اپنے اللہ کریم سے آپ کہیں مالک میری یہ مشکل دور فرما دے۔ وہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے
کہ لوگوں بتاؤ کون ہے ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، فرمایا پوچھیں ان لوگوں سے کون ہے جو حالت مشکل میں تمہاری مشکلات دور فرماتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، ہم سب کی مشکلات کو دور کرنے والا رب ہی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، میری بہنیں، میرے مائیں، جتنے بھی آپ حضرات ہیں، یہ پیغام آپ تمام احباب تک پہنچائیں۔ کبھی بھی آپ ایسے لوگوں کا شکار مت ہوں کہ جن کی نگاہوں میں حیا نہیں ہے، جن کی نگاہوں میں پارسائی نہیں ہے، وہ درندہ ہو کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس مسند پر، یا وہ داغدار کرتے ہیں دینی معاملات کو بھی۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ ذرا سے ہماری گزارش ہے، خود آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، اللہ جھولی بھرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ پیڑوں کا رب ہو، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، اللہ سب کو معاف فرمانے والا ہے، سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی تو ایسی کریم بارگاہ ہے، اس سے ابھی انسان جھولیاں بعد میں پھیلاتا ہے، وہ رب پہلے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے واضح الفاظ ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں رب اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کے بعد سنتا بھی ہوں اور اس کے بعد قبول بھی کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ حضرات ہمیشہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جھکیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔